ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی کہ ایک اوس درجے کے فیملی کے لیے جب بہنوں بیٹیوں کے رشتے طے ہوتے ہیں تو حق مہر کے اوپر اکثر کنٹروورشل چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، اور جو معاشرے کی روایات ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے شریعت کے مقابلے میں۔ دوسرا، نکاح نامے میں ایک شک ہے 18 نمبر شک، جس میں آپ بیوی کو تفویض کرتے ہیں طلاق کا حق، اور 19 نمبر ہے کہ شوہر پہ پابندی ہے کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ہے 19 نمبر شک نکاح نامے میں ہے کہ طلاق نہ دینے کا پابند ہے۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے، آج پہلی مرتبہ آپ کے بتانے سے آ رہی ہے۔ پہلی بات تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بات اس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ بیوی کو بھی حق طلاق جو ہے وہ تفویض کر دیا جائے، لیکن دوسری بات یہ کہ شوہر پر پابندی ہو کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے۔ لیکن یہ کہ جو 18 نمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ہے تو صحیح ہے۔ عورت کو خلا کا حق تو اللہ نے دے ہی رکھا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اضافی طور پر جو ہے کہ عورت اگر کوئی نکاح نہیں کرنا مانگتی بغیر اس کے، تو آپ اگر تیار ہیں، آپ خواہش مند ہیں اس سے نکاح کے، تو آپ وہ شرط بھی پوری کر سکتے ہیں۔ باقی جہاں مہر کا معاملہ ہے، اس میں اصل میں افراط و تفریط ہوتی ہے۔ اصل باتیں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ادائیگی کی بہرحال نیت ہونی چاہیے، چاہے فوری طور پر ادا نہ کیا جائے، لیکن نیت یہ کہ وہ ادا ہونا ہے، وہ ایک قرض یا دین کے طور پر رہے گا۔ جب یہ بات سامنے رہے گی تو پھر آدمی ظاہر بات ہے کہ اپنی چادر کی لمبائی دیکھ کر ہی ٹانگ جو ہے پھیلائے گا، پھر اتنا ہی وہ کرے گا جیسا کہ وہ سمجھے کہ وہ دینے کی پوزیشن میں ہے۔ یہی چیز ہے کہ جو سیلف ریگولیٹ کرے گی اس کو۔ باقی یہ کہ اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جو ہے آرڈیننس گویا کہ ایشو کر دیا تھا کہ اتنی مقدار سے زیادہ مہر نہ رکھا جائے۔ یہ اسی ٹینڈنسی کو دیکھ کر جو آپ کہہ رہے ہیں اس سبھی لوگوں کی ہو گئی تھی، دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی، اور مال غنیمت بے تحاشا آ رہا تھا، فتوحات کا دائرہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو مسلمانوں کے اندر جو ہے پھر پیسے کی محتاط ہو گئی، تو بڑی بڑی رقمیں رکھی جانے لگی، تو حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ اس سے زیادہ مہر مقرر نہیں ہوگا۔ تو ایک خاتون نے انہیں راستے میں روک لیا کہ اے عمر، آپ ہمارے حق پر کیسے کوئی قدر لگا سکتے ہیں جبکہ اللہ نے کوئی قدر نہیں لگائی؟ اور قرآن مجید میں ہے وَآتَيْتُ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو مہر میں اور پھر طلاق دو تو اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کا تمہیں حق نہیں۔ تو یہ چیز اپنی جگہ پر ہے، دینے کی نیت ہو، اور بہترین شکل آج کے دور میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ زیور چڑھایا جاتا ہے، اس زیور کی مالیت ہی کو مہر قرار دے دیا جائے، گویا کہ وہ مہر ادا ہو گیا۔ وہ بہترین شکل ہے، مہر کی ادائیگی جو ہے عین نکاح کے موقع پر ہو جانا، یہ بہترین ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ وہ زیور ہے وہ اس عورت کی ملکیت رہے گا، شوہر کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اس میں سے کوئی بیچ کر کوئی کام اپنا کرے یا کرے۔ ہاں، بیوی کی اجازت سے بیوی چاہے تو ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی جب شادی کی پروپوزل ہوتی ہے تو اس میں استخارے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، اس کا کتنا اسلام میں عمل رکھا جائے؟ استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ۔ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں، ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تذبذب میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی۔ تو اس تو آپ کا جو اندر کا جو تذبذب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی قدرت کچھ حاصل ہو جائے فیصلہ کرنے کی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وتقدر ولا اقدر، اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل ہے۔ اب آیا اصل، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری،
اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنے چلا ہوں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے، فقدرہ لی، تو پھر اس کو طے کر دے میرے لیے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تو یہ جانتا ہو، تیرے علم میں یہ ہو، ان ھذا الامر شر لی فی دینی وعاشی وعاقبۃ امری، کہ یہ کام تو میرے لیے شر ہے، اصل میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا نا، میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، تو جانتا ہے کہ خیر ہے یا شر ہے۔ اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے مجھ سے، دور کر دے، اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اسے مجھ سے ہٹا دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر عطا فرما، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور پھر اس پر مجھے راضی بھی کر۔ یہ ہے دعائے استخارہ، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو جما دیتا ہے کسی ایک رخ کے اوپر۔ اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے، کوئی نشان نظر آئے، یہ کوئی استخارے کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر اضافی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو جو ہے 2 نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ کر کے سو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب کے اندر اسے کوئی اشارہ مل جائے، امکان ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ دل کا کسی پہلو پر پھر جم جانا، ٹھک جانا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میں نے اللہ سے بات کہی تھی، اللہ نے میرے دل کو اس پر جما دیا ہے، تو یقیناً اس میں خیر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پہلی نشست میں بھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، لیکن تشنگی رہ گئی تھی میری اپنی طرف سے۔ سوال کے 3 کمپوننٹس ہیں۔ پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے وہ بینگ اے اسٹوڈنٹ جمعیت سے سٹارٹ کیا تھا۔ ابو العلا مودودی کے ساتھ آپ کا نظریات کی حد تک بنیادی اختلاف کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ازدواجی زندگی کے بارے میں، جہیز کے بارے میں ہمارے معاشرے میں آج تک کلیریفیکیشنز نہیں ہیں، کیونکہ فاطمۃ الزہرا کو جو جہیز دیا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا بیچنا اور پھر وہاں سے جہیز کے لیے کچھ رقم دے دینا، اور تو کچھ تو جہیز کے سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کریں، ایلیبوریشن کریں کہ کیا جہیز دینا جائز ہے؟ جو لڑکی والا ہوتا ہے وہ ایک ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جو ہے نا بیٹی کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے، تو یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا جو کمپوننٹ ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ یہ میں کمپوننٹس ہی سمجھنے چلے 3 سوال کر لیں۔ ایک ابو العلا مودودی کے ساتھ نظریات، دوسرا جہیز کے سلسلے میں ایلیبوریشن، اور تیسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کارڈز پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جی جوڑے آسمانوں پر بنائے جاتے ہیں، تو جن کے جوڑے نہیں بنتے ان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا یہ فرمانا صحیح ہے۔ ویسے تو لفظ سیاسی زندگی آپ سے نہ کہیے، بلکہ یہ کہ میری جو بھی اجتماعی جد و جہد ہے اس کا آغاز تو ایسے ہو گیا تھا، میں جب کہ ابھی ہائی اسکول کا طالب علم تھا تو اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں ایکٹیو ورکر تھا۔ گویا کہ پاکستان کی تحریک میں تھوڑا بہت ٹولہ ماشا کو میرا بھی حصہ ہے، اور میں ضلع حصار کی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا۔ البتہ یہ کہ پاکستان بننے کے بعد سے، یہاں آنے کے بعد سے لے کر پھر 15 برس تک میں جماعت اسلامی کی تحریک سے وابستہ رہا۔ اس میں ابتدا میں جماعت کا ہمدرد بنا تھا، جبکہ میں کرشن نگر لاہور میں رہتا تھا ابھی، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہا تھا، FSC کر رہا تھا۔ پھر جب میں چلا گیا میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا اور ہاسٹل میں وہاں میرا مقیم ہو گیا، تو پھر میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا۔ پھر جب MBBS سے فارغ ہو گیا تو پھر جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ یہ ٹوٹل بنتا ہے 15 برس۔ اب اس میں جو آپ نے اختلاف پوچھا ہے، جو میرا علیحدگی کا اصل سبب ہے وہ تو صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت تھی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت۔ انتخابات سے اس نے اپنا دامن بالکل بچا رکھا تھا۔ سن 46 کے کروشل الیکشنز ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، جن کے نتیجے میں کہ پاکستان وجود میں آیا، جماعت اسلامی نے اس میں بھی کوئی حصہ نہیں کیا، ووٹ بھی نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے یہ انقلابی عمل جو ہے وہ اور ہے، انتخابی عمل اور ہے۔
لیکن پاکستان میں آ کر مولانا نے جو بھی وقتی مصلحتیں دیکھی ان کے تحت انہوں نے سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لے کر یہ انقلاب کا عمل تو بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، وقت طلب ہے اور دقت طلب بھی ہے۔ اس وقت چونکہ ایک نعرے کی بنیاد پر پاکستان بن گیا تو ایک نعرہ ہم بھی اس کو اپنا لیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ حکومت ہمیں مل جائے تو پھر یہ کہ نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم جیسے چاہیں گے بنا لیں گے، اسے ذہن بنائیں گے لوگوں کے، ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے اسے غلط سمجھا کہ یہ اصل میں جماعت اسلامی اس راستے پر آ کر اپنے اصل موقف سے منحرف ہو گئی۔ پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ میں صرف اس خیال کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا، میں نے یہ خیال پیش کیا پوری قوت کے ساتھ جب جماعت میں جائزہ کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی کہ جن لوگوں کو پالیسی سے اختلاف ہے وہ ان سے بات کریں، تو میں نے پہلے زبانی گفتگو کی، انہوں نے کہا آپ اپنی بات لکھ کر دے دیں، تو پھر میں نے 250 صفحے کا بیان دیا اور وہ اب بھی موجود ہے کتابی شکل میں، تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ ہے جس میں میں نے ثابت کیا کہ اس ایک اقدام نے جماعت کی تحریک کی نوعیت کو بدل دیا ہے۔ پہلے وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اب وہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ تو میرا جو ہے چونکہ مولانا مودودی جو ہے اس پر مصر رہے، بعد میں بہت عرصے کے بعد سن 70 کے الیکشن کے بعد مولانا نے تسلیم کیا کہ یہ غلطی تھی جو ان سے ہوئی ہے بہرحال، لیکن جب تک کی بات میں کر رہا ہوں یہ سن 55-56 کی بات ہے تو مولانا اس پر جمے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے راستہ ادا کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا مودودی سے کوئی اور اختلاف نہیں۔ مولانا مودودی ایک تحریک کے شروع کرنے والے بھی تھے، تو اس تحریک کے بنیادی فکر سے تو میں متفق ہوں سوائے اس طریقہ کار کی تبدیلی کے، لیکن اور بہت سی باتیں جن میں مجھے اختلاف ہے، مثلاً یہ کہ اسلام میں زمینداری کا معاملہ اور جو ایبسینٹی لینڈ لارڈشپ ہے اس کے بارے میں ان کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے زیادہ صحیح ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کی رائے کے مقابلے میں، کہ مزارعت حرام ہے، اور ہمارے ہاں کی ساری خرابیوں کی سب سے بڑی جڑ جو ہے سیاسی اور قومی زندگی کی جو بس کی گانٹھ جس کو کہتے ہیں زہر کی گانٹھ، وہ یہی جاگیرداری ہے کہ ان جاگیرداروں کا یہ ایک جو میوزیکل چیئرز گیم بن کر رہ گئی، یہ ہماری یہاں کی سیاست ہے۔ میں اس پہ مولانا مودودی کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اسی طرح خلافت و ملوکیت نامی کتاب مولانا نے لکھی، وہ لکھی اس وقت جب کہ ہم جماعت چھوڑ چکے تھے، تو اس کے بعد کی ایک تحریک ہے ان کی، تو اس کے بھی آدھے حصے کو میں بہت عمدہ سمجھتا ہوں۔ اصولی بحثیں جو ہے کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے اور ملوکیت کا نظام کیا ہوتا ہے، جو فرق کیا ہے بنیادی، وہ بہترین ہے تحریر ان کی۔ لیکن یہ کہ خلافت سے ملوکیت تک زوال کیوں آیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کے اسباب کا اس کا تجزیہ میرے نزدیک ان کا صحیح نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کبار صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالنورین ہے، امیر معاویہ، عمرو بن العاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدید تنقیدیں کی ہیں۔ کچھ تھوڑی سی تنقید حضرت علی پر بھی ہے، لیکن یہ کہ ان تین پر بہت زیادہ ہے، اور جو اصل کردار تھا اس فتنے کا، عبداللہ ابن سبا، اس کا ذکر تک نہیں کیا، میں حیران ہوں۔ تو بہرحال اس طرح کی چھوٹی چیزوں کے اندر، لیکن یہ علمی اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے تحریک سے انسان علیحدگی اختیار نہیں کرتا۔ تحریک سے متعلق دو باتیں ہوتی ہیں، بنیادی فکر، اس میں مجھے کوئی اختلاف آج تک نہیں ہے مولانا مودودی کے فکر سے، یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اس کے لیے جماعت کا التزام لازم ہے، یہ سارا چیزیں جو ہے میں آج بھی قائم ہوں، اور اسی پر میں نے پھر اپنی تنظیم اسلامی کو استوار کیا ہے۔ البتہ علمی معاملات کے اندر جیسا کہ میں نے کہا مجھے ان سے اور بھی کئی اختلافات ہیں، لیکن ان کی حیثیت وہ نہیں ہے۔ جہاں تک جہیز کا تعلق ہے، میرے نزدیک اسلام میں قطعاً جہیز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، اور آپ نے حضرت فاطمہ کا جو معاملہ بیان کیا وہ بھی آپ نے صحیح پورا بیان نہیں کیا ہے۔ اصل میں وہ مہر کی رقم تھی کہ جو زرع اپنی بیچ کر یا گروی رکھ کر، حضور نے کہا تھا یا گروی رکھو یا بیچو، لیکن مہر تو دینا ہوگا۔ حضور نے اپنی طرف سے ایک پیسے کی کوئی شے نہیں دی، وہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، درویش صحابہ، تو حضور نے فرمایا کہ مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس وہ ایک زرع ہوتی تھی، تو عرض کیا یہاں زرع تو ہے۔ اب حضرت علی نے یہ سمجھا کہ زرع تو جہاد کے لیے، قتال کے لیے ہے، یہ کوئی دولت تو نہیں ہے،
لیکن آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بیچو یا گروی رکھ کر قرض لو، تو مہر تو دینا ہوگا۔ وہ گئے ہیں، انہوں نے اپنے زرع بازار میں جا کے آواز لگا دی یہ برائے فروخت ہے۔ حضرت عثمان نے خرید لی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 300 درہم میں یا 30 اشرفیوں میں، یہ مختلف فگرز ہیں، وہ لا کر حضور کے سامنے رکھ دیے۔ اس میں سے حضور نے کچھ جو ہے اندر بھیجا کہ دلہن کی تیاری کے لیے کوئی خوشبو وغیرہ یہ وہ چیزیں، اور کچھ سے وہ سامان تیار کر دیا کہ جو ان کے گھر کے اندر ضرورت تھی لازمی، بس وہ اسی میں سے مہر کی رقم میں سے، وہ مہر ظاہر بات ہے کہ حضرت فاطمہ کی ملکیت تھا نا، اور حضرت فاطمہ کی ولی کی حیثیت سے اس کو استعمال کرنے کا حق حضور نے کیا، اپنے اوپر استعمال نہیں کیا، حضرت فاطمہ ہی کے گھر کے اندر وہ چیزیں فراہم کرنے، اپنے پاس سے کوئی ایک پیسے کی چیز بھی حضور نے نہیں دی۔ تو مہر کا تصور اسلام میں تو سرے سے اس کا جہیز کا تصور ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ لعنت ایسی ہے کہ اس کا ختم ہونا بہت مشکل ہے، لہذا میں نے جو تحریک شروع کی تھی آج سے 3.5 صدی قبل سن 73 کی بات کر رہا ہوں، 35 برس ہو گئے، اس میں نے یہی رکھا تھا کہ نمبر 1 تو یہ کہ نکاح مسجد میں ہو، نمبر 2 یہ کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہ ہو، اور یہ کہ بارات کا تصور خود بخود ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ جہیز کا معاملہ اول تو یہ کہ اللہ ہمت دے تو بالکل ختم کیا جائے، ورنہ کم سے کم یہ کیا جائے کہ اس کی کوئی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے چند دن پہلے کچھ چیزیں جو بھیج دی جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کے چند دن بعد کے کچھ چیزیں دے دی جائیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ اس کی جڑ بالکل کاٹنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن بہرحال اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہندوانہ تصور ہے، اور ہندوؤں کے ہاں یہ اس لیے ہے کہ ہندوؤں کے ہاں لڑکی کا کوئی حصہ وراثت میں نہیں ہے، ماں باپ کی وراثت میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب لڑکیوں گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو وہ دے دلا کے رخصت کر دیں، دان دہیج جسے وہ کہتے ہیں، گویا کہ خیرات ہے، یہ لڑکی کا حق تو ہے ہی نہیں، یہ تو در حقیقت ایک خیرات ہے جو دی جا رہی ہے۔ تو یہ تصور ان کا ہے، لیکن ہماری ہڈیوں کے اندر وہ یوں سمجھیے کہ وہ داخل ہوا ہے۔ اس پہلو سے اس میں ہم نے تحریک کے اندر یہ بات رکھی